یہ چیز سن رہے ہیں کہ شاید اس کا 2.0 سیکنڈ ایپیسوڈ بھی آئے. جی بالکل, میں آپریشن سندور کی بات کر رہا ہوں. اس بار انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو بہت ہیوی پرائز چکانی پڑے گی. تو یہ بات ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک ملٹری آپریشن ہو رہا ہے جو کہ انڈین ملٹری آرگنائزیشن کلیم کر رہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ کے اگینسٹ کر رہے ہیں گلگام میں. شاید وہ اس طریقے سے جان بوجھ کے ایک ماحول اور ایک فضا کریٹ کر رہی ہیں تاکہ ان کی عوام ان سے بہت زیادہ اس حوالے سے سوالات پوچھیں. 6 اور 7 مئی کی رات جو پاکستان ایئر فورس نے اسپیکٹیکولر ڈسپلے آف ویلر, کریج, پروفیشنلزم شو کیا تھا, ان کی ڈاکٹرین کے مطابق انڈین ایئر فورس کی کہ انہوں نے جب 2 pronged وار لڑنی ہے چائنا اور پاکستان کے اگینسٹ تو دیئر ایئر فورس شوڈ بی ہیونگ 42 فائٹر اسکواڈرنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو سہرینا ولاگز. میں ہوں مقیت. ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا رہا ہوں کہ اس کی جو ایک ایپیسوڈ ہے وہ مئی 2025 میں ہوئی ہے, اور اب ہم یہ چیز سن رہے ہیں کہ شاید اس کا 2.0 سیکنڈ ایپیسوڈ بھی آئے. جی بالکل, میں آپریشن سندور کی بات کر رہا ہوں. پرسوں DGISPR نے جو ایک انٹرویو دیا ہے, اس انٹرویو میں انہوں نے کلیئر کٹ انڈیا کو کہا ہے کہ اگر اس بار انڈیا نے کوئی ایسی حرکت کی تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو بہت ہیوی پرائز چکانی پڑے گی. تو یہ بات ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر حالات بالکل نارمل ہیں تو ان کو ایسی اسٹیٹمنٹ دینی ہی کیوں پڑی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے. ڈیفینیٹلی اب ہر چیز پبلک پلیٹ فارمز پہ تو اویلیبل نہیں ہوتی ہے. ابھی جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک ملٹری آپریشن ہو رہا ہے جو کہ انڈین ملٹری آرگنائزیشن کلیم کر رہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ کے اگینسٹ کر رہے ہیں گلگام میں. اس میں بہت زیادہ ان کو سکسیس نہیں ملی ابھی تک. تو اس کے بعد یہ کہنے میں آ رہا ہے اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ اس طریقے سے جان بوجھ کے ایک ماحول اور ایک فضا کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی عوام ان سے بہت زیادہ اس حوالے سے سوالات نہ پوچھے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیا وہ آپریشن سندور 2.0 لانچ کریں گے. میرے اپنے انالیسز ہے کہ جو لاسٹ آپریشن سندور میں ہوا ہے جس کے جواب میں پاکستان نے بنیان المرصوص لانچ کیا تھا, اس میں جو پرفارمنس پاکستان آرم فورسز نے دکھائی ہے اور 6 اور 7 مئی کی رات جو پاکستان ایئر فورس نے اسپیکٹیکولر ڈسپلے آف ویلر, کریج, پروفیشنلزم شو کیا تھا, اس کے بعد اور 6 سے 7 ان کے رفال پلس ڈرون جو انہوں نے شوٹ کیے تھے, تو میرا نہیں خیال کہ انڈین ایئر فورس ابھی اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان ایئر فورس کو ٹیک آن کر سکے. تو یہ چیز تو آؤٹ آف ایکویشن ہے بالکل رائٹ ناؤ. اب اس کے بعد سیکنڈ آپشن کیا آتا ہے؟ سیکنڈ آپشن ان کے پاس ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی اس کو ٹیپ کریں گے, جو انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ٹیپ کیا تھا, لیکن اب اس کے اوپر اس کی ریلائنس بہت زیادہ ہوگی, اینڈ دیٹ از سرفیس ٹو سرفیس میزائلز. جو براموس تھا, دیکھیے انہوں نے براموس بہت زیادہ فائر کیے تھے, تو اب اگر کوئی اس طرح کی اسکیلیشن ہوتی ہے تو دیر آر چانسز کہ دے مائٹ گو ود براموس اونلی, کیونکہ ان کی جو انڈین ایئر فورس ہے وہ شاید اوپنلی, جس حساب سے ان کے ایئر چیف نے اوپنلی یہ بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ پیکٹ سائن کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں ہوگا ایئر کرافٹ یا کوئی اسپیسیفک میسائل. تو اٹ مینس کہ اس بار وہ کریج دکھا کے اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے یہ بات کہیں گے کہ ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں, کیونکہ ان کی ڈاکٹرین کے مطابق انڈین ایئر فورس کی کہ انہوں نے جب 2 pronged وار لڑنی ہے چائنا اور پاکستان کے اگینسٹ تو دیئر ایئر فورس شوڈ بی ہیونگ 42 فائٹر اسکواڈرنز. لیکن اب اس ٹائم ان کے پاس 31 فائٹر اسکواڈرنز ہیں, اور سپتمبر میں 2 فائٹر اسکواڈرنز جو کہ MiG-21 کے ہیں وہ ڈی کمیشن ہو جائیں گے, وہ گراؤنڈ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ان کے جو فائٹر اسکواڈرنز کی اسٹرینتھ ہے دیٹ وڈ بی اراؤنڈ 29. تو اٹ مینس کہ وہ 13 فائٹر اسکواڈرنز کے ڈیفیسٹ میں ہوں گے. اس کے بعد
اس موجودہ صورتحال میں I do not think so کہ under any circumstances they would dare to fight a war against Pakistan Air Force, کیونکہ ان کی اپنی کیپیسٹی کا ایشو ہے, ان کا مورال ڈاؤن ہے, ان کے رفیل جو ہٹ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ان کے سوز جو ہٹ ہوئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرف تو نہیں جائیں گے. Okay, when it comes to their surface-to-surface missiles, definitely they are going to opt it. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. نیول سائڈ سے بھی وہ لوگ براموس ہی فائر کریں گے, ان کے پاس براموس ہے نیوی کے پاس, جو کہ وہ پاکستان کی طرف لانچ کر سکتے ہیں, پھر یہاں سے پاکستان کی جو نیوی ہے وہ ان کو انگیج کرے گی. Now the point is کہ DGISPR نے یہ بات کہی ہے کہ اس بار ہم انڈیا کے ایسٹ میں اٹیک کریں گے. اس کی ایک بہت سگنیفیکنس ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا پاکستان انڈیا کے بیچ میں, ان جنگوں میں جو فل فلیج جنگیں ہوئی ہیں, ان جنگوں میں پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کا جو ویسٹرن ریجن ہے اس کو انگیج کیا ہے. وہ ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہ پنجاب ہے, وہ راجستھان ہے, اور وہ گجرات ہے. تو اس کی وجہ سے جو سینٹرل اور جو ایسٹرن جو بیسیکلی انڈیا کا ریجن ہے اور صدرن, وہ جنگ سے الوف رہتے تھے, ان کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں آتا تھا. یہ انڈیا کے ویسٹرن ریجن کے لوگوں کا بھی شکوہ تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ سینٹر اور ایسٹ والے اس لیے وار مانگرنگ کرتے ہیں کیونکہ they do not have to face the brunt. تو اب پاکستان نے کہا ہے کہ اس بار جب ہم جنگ سٹارٹ کریں گے نا, تو ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے ایسٹ سے سٹارٹ کریں گے, اور ساؤتھ سے سٹارٹ کریں گے, اور سینٹر سے. تو اٹ مینس کہ اس بار پاکستان نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جس طریقے سے ہم نے جنگ لڑی, لیکن ہم نے یہ احساس کیا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی وار, دو نیوکلیئر فوجوں کے درمیان وار نہ ہو. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور ہم نے دنیا کی بات مان کے آپ کے ساتھ سیز فائر کیا, اور ہم نے بہت چھوٹے لیول کے اپنا ویپن استعمال کیا. پاکستان نے اپنا میسو ویپن استعمال ہی نہیں کیا انڈیا کے اگینسٹ, لیکن انڈیا نے اپنا فل فلیج جو سب سے بیسٹ ٹاپ آف دا لائن ویپن ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال کیا. تو پاکستان نے DGISPR نے جو بھی کہا ہے, انہوں نے کلیئر کٹ یہ میسج دیا ہے کہ اس بار جو پالیسی اپنائی گئی ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا اس بار کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو پاکستان انشور کرے گا کہ ان ریجنز کے اوپر پاکستان اٹیک کرے جو کہ ماضی میں انٹیپڈ رہے ہیں, تاکہ ادھر کے لوگوں کا بھی جو ایک شوق ہے جنگ لڑنے کا, وہ شوق اتر جائے. تو اس بار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس بار خدا نہ خواستہ انڈیا نے کوئی ایسا مس ایڈونچر کیا, تو آئی ایم 100% شیور کہ پاکستان ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا, اور پاکستان میک شور کرے گا کہ ان کو بہت سخت ڈیمیج انفلکٹ کیا جائے, اور پاکستان بھی اس بار اپنے تھرڈ ٹیئر کا ویپن یوز نہیں کرے گا, سیکنڈ ٹیئر اور فرسٹ ٹیئر کا ویپن یوز کرے گا, جو کہ اس پورے ریجن کے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہے. اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پاکستان نے لاسٹ ٹائم بھی یہ چیز انشور کروائی تھی کہ ہم ان سے ڈرنے یا خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں. انڈیا کو اپنی مائٹ کے اوپر دیکھیں بہت گھمنڈ تھا. وہ کہتے تھے کہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان نے جس بہادری سے جنگ لڑی, پاکستان نے یہ پوری دنیا کو باور کروا دیا کہ پاکستان صرف نیوکلیئر آرم ملک نہیں ہے, بلکہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے, جس کو انڈین ملٹری نے اور انڈین ایجنسیز نے مس ریڈ کیا تھا. تو اس بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے انڈر دا پریٹیکسٹ کہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے کہیں, اور اس کے بعد وہ پاکستان کے اوپر ایک اس طریقے کا آپریشن سندور ٹائپ کا کوئی آپریشن لانچ کرتے ہیں, کوئی اٹیک لانچ کرتے ہیں, تو آئی ایم 100% شیور کیپنگ ان ویو دی DGISPR's present statement, آئی ایم شیور کہ پاکستان ان کو بہت سخت رسپانس دے گا. اور یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ پاکستان ان کے ایسٹ, سینٹر اور ساؤتھ کو اس بار ٹارگٹ کرے گا. تو انڈیا کی عوام کا جو یہ گلہ تھا, جو شکوہ تھا کہ ویسٹرن ریجن کے لوگوں کا کہ یار یہ سینٹر ہے, ایسٹ والے ہیں, ساؤتھ والے ہیں, یہ بیسیکلی وار مانگرنگ کر کے دونوں ممالک کے بیچ میں آئی بالنگ سچویشن کرواتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جو اس کا نقصان ہے وہ ویسٹرن ریجن کے لوگ پے کرتے ہیں. تو اس بار پاکستان نے کہا ہے کہ ہم آپ کی تسلی کروائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, ہم انشور کریں گے کہ جو آپ کے بھائی جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم بیسیکلی ٹارگٹ کریں گے. اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ انڈین ملٹری یہ کہا کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, کیونکہ ان کا ایریا بہت وائڈ ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان ہماری فرنٹ لائن کی, جو ہماری فرنٹ رو کی اگر ہماری ملٹری انسٹالیشنز
تباہ کر دے گا تو ہمارے پاس مڈ اور ایسٹرن سائڈ پہ بہت ساری انسٹالیشنز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم پاکستان پہ وہاں سے اٹیک کر سکتے ہیں. ویئر ایز پاکستان کی کیونکہ اسٹریٹجک ڈیپتھ چوڑائی پاکستان کی نقشے کے اعتبار سے کم ہے تو کہتے تھے کہ پاکستان کی تو ہم آرام سے تباہ کر دیں گے, تو پھر پاکستان ہم پہ سیکنڈ اٹیک کرے گا کہاں سے؟ تو سیکنڈ اٹیک آپشن وہ کہتے ہیں پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو پاکستان نے اس بار کہا ہے کہ ہم آپ کی ادھر بھی تسلی کروائیں گے, ہم آپ کو اٹیک ہی ادھر کریں گے تاکہ ہم پہلے ادھر ان کو بہت سخت ڈیمیج پہنچائیں یا ان کو ڈسٹروائے کر دیں تاکہ ان کی پھر یہ کیپیسٹی ہی نہ رہے کہ پاکستان کے اوپر سیکنڈ اٹیک کر سکیں. تو اس بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز دا اسکیل از کنسرنڈ, اسکیل بہت میسو ہوگا. جو ابھی ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, یہ بہت ان کی آپ دیکھیں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اسپیکٹیکولر ہے. وہ جس حساب سے انہوں نے لیڈ کیا پچھلی بار, ابھی بھی آپ دیکھیں جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے یہ ڈیفینیٹلی آرمی چیف سے کنسلٹیشن کے بعد ہوئی ہوگی. تو اٹ کلیئرلی مینس کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ پہلے نہیں دیکھا گیا. پہلے اس طرح کی کیپیسٹی بھی نہیں تھی اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں تھا. اب یہ بیسیکلی ڈیفینسو سے آفینسو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس نہیں کریں گے. If you are going to attack, then you are going to pay the price. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں آرام سے اٹیک کریں, ہم آپ کے چند جو ویسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پہ اٹیک کریں, باقی ایسٹ کو ساؤتھ کو سینٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ چل رہی ہے, ویئر پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس وار کو فیس کر رہا ہوتا تھا. تو یہ بات بہت کلیئر ان کو بتا دی گئی ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس بار ان کی لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. اپنے پولیٹیکل اور الٹیریئر موٹیوز حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس ریجن میں بہت بہت زیادہ کیپیسٹی ہے پراسپر کرنے کی, آگے بڑھنے کی, فلرش ہونے کی. ہمیں ان معاملات میں نہیں انگیج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں مسئلے مسائل ہر جگہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, ہم انسان ہیں. وہ تھیوری آف ریئلزم کہتی ہے نا کہ انسان ہے ہی سیلفش, انسان مین ہے. ٹھیک ہے, تو اب دا پوائنٹ از کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم لڑیں. یورپ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار بھی, فرسٹ ورلڈ وار بھی, کتنی تباہی ہوئی وہاں پہ, لیکن اس کے بعد لوگ بیٹھے, لوگوں نے مل بیٹھ کے, ممالک بیٹھے, انہوں نے بیٹھ کے پالیسیز بنائی, ای یو بنایا, انہی ممالک نے آپس میں بیٹھ کے ای یو کو فارمولیٹ کیا. تو ہمارے دو ممالک آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہماری دیکھیں لیڈرشپ ہمیشہ سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہے. ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ آپ مل بیٹھ کے بات کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو انیشیٹ کروائیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. جنگ میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری ہائی ٹائم. اس ٹائم انڈین ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ان کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ پاکستان پہ وار انفورس کروائیں اور پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ٹو ریپلائی دیم اور ریسپونڈ دیم ود آل کائنڈز آف بلیسنگ. تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.